اس لیے میں کہتا ہوں کہ سورت کی عورتیں جو ہیں وہ دیندار بنیں. یہ تمہارے ہاں جو دھمال ہے نا، اس سے مجھے بہت تکلیف ہے. شادیوں میں خرچے، اور پھر کپڑوں کے اوپر خرچے، اور پھر لمبی لمبی شاپنگیں کرنا، اور بازاروں مولوں میں جانا. یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ اپنا کام نہیں. آدمی ضرورت کے لیے کرے، کوئی رش کی بات نہیں ہے. شو بازی، اس سے نظر لگتی ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. آج گھروں میں جو پریشانیاں ہیں نا، وہ حسد کی اور نظر کی پریشانیاں ہیں. حسد ہوتا ہے. اچھا موبائل کیا تھے لاوی تو، جب وہ مول میں گئی تھی تیاں تھے لاوی سارا ہو. تو ابھی موبائل کا جو ہے خراب بھی نہیں ہوا، 2 مہینے بھی ہوئے، دوسرا موبائل. اللہ کو ہی پسند نہیں ہے. اسے اسراف کہیں گے، تبذیر کہیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں. اور آپ میں اللہ نے بہت خوبی رکھی ہے. میں آپ کو آج کی تاریخ لکھ لینا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مال دے گا انشاءاللہ. اور دیکھو گے کہ سورت جو ہے ٹاپ 1 ماشاءاللہ یہ ہے. لیکن اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، مرتے ہی یہ مال چھوٹ جائے گا. دیندار بنو گی تو فرشتہ جو ہے وہ آ کر خوشخبریاں دیں گے، خوشخبریاں. ٹینشن مت لیجیے بھائی، ٹینشن مت لینا، ٹینشن مت لینا. اور اچھی اچھی باتیں کر. اور شیطان جو ہے وہ کسی طریقے سے بہکانے کی فکر میں رہے گا. اس کا ایمان کھینچ لوں. لیکن موت کے وقت میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کبھی کبھار آدمی تکلیف برداشت نہیں کرتا، اور تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے کچھ جملے ادھر ادھر کے کہہ دیتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اور ایک اہم بات بتاؤں آپ کو، کبھی کبھار موت کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن دماغ چلتا ہے، دل چلتا ہے. تو نصیحت کرتا ہوں، زبان سے کچھ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو دل میں تو پڑھ سکتے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے؟ دماغ میں تو کلمہ لا سکتے ہو نہیں لا سکتے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہو رہا تھا تو شیطان نے 99 دلیلیں پیش کی امام صاحب کے سامنے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. امام صاحب نے جو ہے یہ جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے. آخر میں شیطان نے کوئی دلیل تو اب امام صاحب نے کہا میں بغیر دلیل کے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میرا اللہ ایک ہے. اس کے بعد امام صاحب کا انتقال ہوا. خواب میں دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بڑا زبردست فتنے میں آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی، بچ گیا. اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنی عصمت کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ بہت دے، میری دعائیں ہیں. اور حلال دے، حرام سے بچا دے، کہ حرام لقمے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اپنا دل صاف رکھو. ایک دعا مانگو، اے اللہ ہم سب کو تو قلب سلیم عطا فرما. تو دیندار ہے یہ عورت، دیندار ہے مرد. فرشتے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جنت دکھاتے ہیں، باغات دکھاتے ہیں، حوریں دکھاتے ہیں. وہ حور وہاں سے سلام کرتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کی روح پھڑکتی ہے. آخر میں ملک الموت آتا ہے، اور ملک الموت آ کر کیا کہتا ہے؟ پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہے. دیکھا کہ ملک الموت آیا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا. ایک کی بات کہتا ہے ملک الموت، مارا ماتھا پر جو سو لکھی ہوئی ہے، میری پیشانی پر دیکھ کیا لکھا ہے. اس کی پیشانی پر کلمہ لکھا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبان سے نکلا اور فوراً اس کی روح قبض کر لی. جاؤ، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. دیندار ہے. قبر میں رکھا تو قبر میں رکھتے ہی جب فرشتے سوال جواب کرنے آئیں گے، ارے میں ٹھہر بھائی ٹھہر، مارے عصر کی نماز پڑھوانی ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے. قبر میں جب فرشتے سوال جواب کریں گے، چاہے رات کو 2 بجے کریں 3 بجے کریں، اس کو عصر کا وقت دکھائی دے گا، غروب کا، کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. نماز ہی تھی.
میں نے میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، نماز کا وقت بہت اہتمام سے مجھے نماز پڑھاؤ۔ اس بڑھاپے میں بھی، اس بیماری میں بھی، بھئی تیرا سبق سنا، تیرا سبق سنا۔ میں مشغول ہوتا تھا تو میری بیوی سے کہیں، بچیوں سے کہیں، بھئی یونس کا سبق سنا۔ درس قرآن سنتی تھی، حالانکہ ایک تو ہے آج کا سبق، وہ آسان ہوتا ہے، درس قرآن تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے، قرآن شریف کے آیتیں، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح 5-6 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی سنتی تھی۔ دینی مزاج، اپنا مزاج دینی بناؤ، یہ میری دعوت ہے آپ لوگوں کو کہ مزاج دینی ہو۔ اب دیندار ہے، اب گئی وہاں قبر میں اکرام، احترام، دیندار عورت ہے۔ اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ عورت یا یہ لڑکی یا یہ مرد جس گھر میں رہ کر عبادت کرتے تھے، جس چارپائے پر اللہ اللہ کرتے تھے، تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ چارپائے روتی ہے۔ اور بعض سلف صالحین، بعض سلف صالحات میں ایسے گزرے ہیں کہ 40 دن تک ان کے چارپائے میں سے رونے کی آوازیں آئی ہیں، ان کے کمرے میں سے رونے کی آوازیں آئی ہیں 40 دن تک۔ کوئی جا نہیں سکتا تھا، کیوں؟ رونے کی آواز آتی تھی، دیواریں روتی تھی کہ اتنی اچھی عورت تھی، دنیا سے چلی گئی۔ امام قرطبی کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ آج میری وجہ سے اللہ نے عذاب روک رکھا ہے، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ قرطبہ پر کیا حالات آتے ہیں۔ تو سمجھ میں نہیں آتا تو لوگوں کو، جب دنیا سے رخصت ہوئے تب قرطبہ پر حالات آئے۔ تو آپ کی دینداری کی وجہ سے حالات، عذاب کو بھی اللہ روک کے رکھے گا۔ دیندار ہے۔ قبر میں داخل کیا تو ایک شعر پڑھ کر لوگ واپس ہو جائیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ نماز ساتھ دے گی، آپ قرآن پڑھ رہی ہو، قرآن ساتھ دے گا۔ درود شریف آپ نے پڑھا ہے، درود شریف ساتھ دے گا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، روزہ ساتھ دے گا۔ دیندار تھی، اس لیے دیندار بننے کی کوشش کرو۔ مال تو اللہ نے بہت دیا، اتنا مال الحمدللہ دیا ہے کہ 100 نسلوں تک بھی نہ کماؤں تو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا رہے گا۔ سورت کو اللہ تعالیٰ نے مال کے لیے چھانٹا ہے ہندوستان کے اعتبار سے۔ وہ زمینوں میں سے جو ہے نا خزانے ہی نکلیں گے، لیکن وہی پوپٹ والی کھانی ہے، چوہے والی نہیں کھانی، پوپٹ والی، طوطے والی، خوش ہو کر۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بستی والے، گاؤں والے، علاقے والے اگر دیندار بن جائیں، ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، ہم برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ یہ برکتوں کے دروازے کھلوانے، اس کے لیے اپنے دل کو صاف رکھو۔ روزانہ رات کو سوتے وقت میں سب کو معاف کر کے سو۔ یہ ترتیب ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت میں جتنا بھی بگاڑ ہے نا دل میں، بہو کے بارے میں، ساس کے بارے میں، اور جیٹھانی اور ننن، پتہ نہیں کیا کہیں، جیٹھانی، جیٹھ، ننن، یہ جو نام ہے اپنے ہمارے برادری میں، ہمارے علاقے میں، سب کے بارے میں جو ہے اپنا دل صاف کر کے سو جاؤ۔ اللہ سے کہو افوض امری الی اللہ۔